شروع ہو چکی ہیں اس کی طرف بھی میں آؤں گا. وزیراعظم آج صبح جو ہماری سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی بنی گالہ میں, اس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں, وہ بھی اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ اعتماد میں لوں گا, اور جو باقی ہمارے ایشوز ہیں ان پہ بھی سوال جواب بھی دیکھ لیں گے. آج صبح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 2 جو پریس کانفرنسز ہوئیں جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ایک ہارے ہوئے پہلوانوں کی 2 پریس کانفرنسز آپ نے دیکھی, بلاول بھٹو کی اور فضل الرحمان کی, اور دونوں جو ہیں ان کا چہروں سے پتہ چل رہا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. اور ابھی پھر وزیراعظم پاکستان کی جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سیاسی محاذ کے اوپر ہم مکمل اعتماد سے کھڑے ہیں, اور یہی وہ پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے جو کہ حکومت کی پالیسیوں سے بھی جھلک رہا ہے. لیکن آج صبح جو سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہم جس پر سب سے زیادہ کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے وہ ایک پوری مہم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے خلاف چلائی جا رہی ہے, اور اس میں بارہا ہم نے یہ تنبیہ بھی کی ہے, بات بھی کی ہے کہ یہ سیاست کو اس طرح سے آپ گندہ نہ کریں. اور یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے کل کے ایک انٹرویو سے, کلپ سے. کل انہوں نے سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا, ذرا وہ پہلے دیکھیے. ٹی وی والا ایکسپیریمنٹ تھا, کسی ایک فرد واحد کا ایکسپیریمنٹ نہیں تھا, پیچھے پورا ایک مائنڈ سیٹ تھا. ذمہ داری ایک فرد پر ڈال کر اس مائنڈ سیٹ کو این آر او تو نہیں دیا جا رہا. کیا اس مائنڈ سیٹ سے یہ ایشورنس لی گئی ہے کہ جب کبھی حالات ٹریک پہ واپس آئیں گے تو کوئی نیا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ ہم سب جمہوری قوت ہیں. جمہوری رویے نہ انتقام کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں. تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے. سب ہمارے مسائل ہیں, ان مسائل کو تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے. ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں. آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں, اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں. جو کہ فضل الرحمان اور نواز شریف کا آئیڈیا ہے. اور یہ اصلاحات کیا ہیں کہ یہ ہمیشہ جب بھی انہوں نے سازش کی, ان کو اقتدار ملا, انہوں نے پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس پہ جیسا کنٹرول نواز شریف اینڈ کمپنی نے ایکسرسائز کیا, یہ ویسا کنٹرول بنانے کے لیے انہوں نے صحیح کی. اور یہ جو کل کا ان کا بیان ہے اور جو سوال بھی ہے اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایجنڈا دوبارہ یہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی اصلاحات کا نظام بنانا چاہتے ہیں جس سے ہم فوج کے اوپر بھی ایک سیاسی کنٹرول اپنا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اور اس وقت جو تمام تر خواہشات ہیں ان کی وہ تقریباً اسی طرف آگے جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اور یہ سلسلہ نیا نہیں ہے. اس سے پہلے میمو گیٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب میمو گیٹ کا سکینڈل آیا تھا اس سے کیسے پردہ ہٹا تھا, اور میمو گیٹ کا سکینڈل کیا تھا. صرف آپ کو ریفریش کرا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہوئی تھی. 2 مئی 2011 اسٹیلتھ ہیلی کاپٹروں پر سوار امریکی کمانڈوز افغانستان سے اڑان بھرنے کے بعد پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں قائم ایلیٹ ملٹری اسکول کاکول اکیڈمی سے چند کلومیٹر دور ایک وسیع و عریض گھر میں اترتے ہیں اور کامیاب کارروائی کے بعد بحفاظت واپس چلے جاتے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موت کی خبر سناتے ہیں. نہ کوئی ثبوت نہ دلیل, صرف ایک دعویٰ. الزام پاکستانی خفیہ اداروں پر دھر دیا جاتا ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کو پناہ فراہم کر رہے تھے. اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو مبینہ طور پر فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب فوج مارشل لا نافذ کر دے گی. اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے صدر پاکستان اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک مولن سے رابطہ کر کے ہر ممکن مدد حاصل کریں. حسین حقانی امریکی فوجی قیادت سے خفیہ رابطہ کرنے کے لیے اپنے دیرینہ دوست منصور اعجاز کو قاصد کا کردار ادا کرنے کے لیے قائل کرتے ہیں. اس سلسلے میں دونوں کے درمیان کئی دنوں تک ٹیکسٹ میسیجز اور طویل فون کالز کا بھی تبادلہ ہوتا ہے. بعد ازاں منصور اعجاز حسین حقانی کی ہدایت کے مطابق ایک خط کا متن تیار کرتے ہیں اور حسین حقانی کو یہ متن تصحیح کے لیے ارسال کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ یقین دہانی بھی طلب اندراجات کو پاکستان کے معزز ترین عہدے یعنی صدر پاکستان کی مکمل حمایت حاصل ہو. حسین حقانی اس متن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ منصور اعجاز کو یقین دہانی کراتے ہیں
सदर पाकिस्तान इस खत के मंदराजात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हैं और वक्त आने पर किए गए वादों को पूरा भी करेंगे। बाद-अज़ां मंसूर एजाज उस वक्त के अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेम्स जोन्स के जरिए यह खत जनरल माइक मोलन तक पहुंचा देते हैं। खत अरसाल किए जाने के ठीक 5 माह बाद हुसैन हक्कानी के कासिद और काबिल एतमाद दोस्त मंसूर एजाज फाइनेंशियल टाइम्स में एक मजमून लिखकर खत का भांडा भरे चौराहे में फोड़ देते हैं। ये क्लिप और ये कुछ मैं आपको इसलिए याद कराना चाहता हूँ कि आपके जहन में हो कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज को मुस्तक़बिल का जो एक ख्वाब है, ये जरदारी साहब का, फजलुर रहमान का, नवाज़ शरीफ का बड़ा पुराना नहीं, बहुत पुराना है और हमेशा इन्होंने इसी तरीके से काम किया। ये अभी आपने जरदारी साहब का मेमो गेट का क्लिप देखा, अभी आप डॉन लीक्स का नवाज़ शरीफ साहब की सोच देखिए और उसको फिर आगे डिस्कस करते हैं। सिविल हुकूमत तो उनको उस खबर में ये इंडिकेशन दी गई, इस तरह कहा गया कि गालिबन सिविल हुकूमत तो उनको कंट्रोल करना चाहती है, सिविल हुकूमत उनको डिवेपनाइज भी करना चाहती है, लेकिन उसके रास्ते में आईएसआई गालिबन सबसे बड़ी रुकावट है और आईएसआई को नाराजगी का इजहार किया गया मीटिंग में कि आपके लोग जो हैं वो हमें इस पे काम नहीं करने देते। ये वो चीज़ थी जो कि एक तो हकायक के मुनाफी थी। इंटरनेशनली इसका एक बहुत ही गंदा फॉल आउट हो सकता है आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, लिहाजा आर्मी की तरफ से इसका रिएक्शन आया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पे बड़े परेशानी का इजहार ये था डॉन लीक्स का क्लिप। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब नवाज़ शरीफ की जो मुलाकातें हुई इंडियन बिजनेसमैनों के साथ, जिसमें बरखा दत्त जो कि एक मशहूर सहाफ़ी हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने अपने अखबार में लिखा और जिसकी कभी तरदीद नहीं की गई। बरखा दत्त ने अपनी किताब में क्या लिखा वो भी ज़रा दिखा दीजिए। ये बरखा दत्त की किताब में जो लिखा गया है वो अब आपके सामने है कि उन्होंने ये लिखा कि मोदी है अनडिनाइबल सीक्रेट मीटिंग इन खटमंडो। नवाज़ शरीफ ने खटमंडो में गए और वहाँ पे उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ और मोदी के साथ जो है वो अपनी मीटिंग की और वो मीटिंग जो थी वो किसी तौर के ऊपर जो है वो उसको जाहिर नहीं किया गया था। और ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई ये नवाज़ शरीफ के खटमंडो दौरे में हुई जहाँ नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद नरेंद्र मोदी को बुलाया गया पाकिस्तान में अपनी नवासी की शादी में और वो काबुल से बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए। और ये वही वक्त था जब नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान के फ़ौज के आर्मी चीफ उस वक्त जनरल राहील शरीफ थे, उनको उन्होंने कहा कि वो तो टेररिस्ट हैं लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं वो मसाइल का हल चाहते हैं और वो बड़े मुहिब वतन हैं। और उसके बाद उसी नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान बुलाया गया जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर एक लीथल हमले किए पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर और उसी वक्त वो उनकी जो नवासी थी उनकी शादी में शिरकत कर रहा था। और इसके बदले में नवाज़ शरीफ ने इंडिया को क्या ऑफ़र किया वो हमारी साबिका जो स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। ज़रा दिखा दीजिए की बात कर लेते हैं। वो चौधरी एतजाज अहसन जो है उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ जो है वो कुलभूषण यादव का नाम ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ले लेते हैं या नवाज शरीफ जो है वो किसी अपनी तकरीर में तस्करा कर देते हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान में, तो वो कोई 1-2 लाख रुपए उन्होंने कहा मैं गरीबों में बांटूंगा। वो मौका नवाज शरीफ ने नहीं दिया। शरीफ फैमिली जो है वो प्रो इंडिया थी, बिल्कुल थी, उनकी शायद बिजनेस इंटरेस्ट भी थी। और ये जो एक हमने देखा कि एक बहुत पुरानी पाकिस्तान की पॉलिसी की एक पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर कोई पाकिस्तानी लीडर या सीनियर ऑफिशियल दिल्ली जाएगा तो वो हुर्रियत लीडर्स से, कश्मीरियों से ज़रूर मुलाकात रखी जाती है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब दिल्ली गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी, उन्होंने कश्मीरियों से मुलाकात नहीं की। फोरम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोलता है उसमें दफ्तर खारजा का इनपुट जरूर शामिल होता है। तो क्या दफ्तर खारजा कहता था कि ये बात नहीं करनी, इंडिया के ऊपर बात नहीं करनी, इन तकारीर में कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेना, बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट का नाम नहीं लेना, या ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिसाइड होता था?
बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते थे कि दफ्तर खारजा ने भी नहीं लेना. अच्छा, दफ्तर खारजा ने भी नाम नहीं लेना, ये जी बिल्कुल इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आती थी. जहाँ तक उनका UNGA में जो तकरीर, वो तो फॉरेन ऑफिस ही ड्राफ्ट करता है हमारा मिशन, और वो क्या करते तो हैं. आप लोगों ने भी कुलभूषण का, वो कुलभूषण का तो अगर उन्होंने नहीं किया, लेकिन कश्मीर पे बात ज़रूर की. इसके अलावा उनकी अपनी ये बिल्कुल एक क्लियर उनकी एक डायरेक्शन थी, लाइन थी कि इंडिया के खिलाफ ज्यादा बात नहीं करना, ना बात करें. अच्छा, तो उसका फायदा हुआ या नुकसान? इंडिया नहीं, एक पॉलिसी है, बंदा किसी सोच से तो बनाता है ना पॉलिसी. हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि हमें शायद इससे कोई फायदा होगा, तो वो फायदा हुआ कि नहीं? पता नहीं, उनको हुआ हो तो पाकिस्तान को तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी में हमने कोई चेंज नहीं देखी. ये हमारे जो दफ्तर ख़ारजा है उसकी जो तर्जुमान हैं वो बता रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हिंदुस्तान के बारे में उनको क्या हदायत दी गई, और ये हदायत ऐन उस वक्त दी जा रही थी जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ऊपर नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे और उन्हें जो है वो दहशतगर्दों का साथी करार दे रहे थे, और नवाज़ शरीफ को कह रहे थे कि वो मसाइल का हल बताएंगे. इस साजिशी घराने की जो सियासत है वो यहीं पे ख़त्म नहीं हुई. उसके बाद नवाज़ शरीफ ने अपने मुख्तलिफ़ बयानात में फ़ौज के ऊपर रकीक हमले किए. यही रकीक हमले उनकी बेटी मरियम नवाज़ शरीफ ने भी जारी रखे. थोड़ा सा ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की गुफ्तगू की वो बहुत ही नामुनासिब है. थोड़ा सा देख लीजिए कि उनकी लाइन क्या थी फ़ौज के बारे में. अभी हालिया ये जो नई नस्ल है मरियम नवाज़ शरीफ की और नवाज़ शरीफ की क्या लाइन है वो देख लीजिए. थैंक यू. जीते रहो, सलामत रहो. ज़रा तेज़ कर लो, तेज़ कर लो. थैंक यू. जीते रहो, सलामत रहो. दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को. नवाज शरीफ अब पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ. मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें. मैं DHA के खिलाफ हूं. मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए. 65 में फेक प्राइमरी इस वक्त मसला आ रहा है. हम देख रहे हैं कि अदम एतमाद की जो तहरीक इन्होंने पेश की उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन के ऊपर तनकीद क्यों की. मैंने कल भी पूछा था कि यूरोपीय यूनियन से आपका क्या इतना करीबी रिश्ता है कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है. प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी वो तो बिल्कुल सिंपल बात थी. उन्होंने कहा कि यही लेटर जो आपने हमें लिखा है, आपने हिंदुस्तान को या किसी और मुल्क को भी क्या इस बारे में बात कही है. लेकिन आप देखिए कि हमजा शहबाज जो हैं वो इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले फजलुर रहमान ने भी यही बात की, वो आप सुन चुके हैं. हमजा शहबाज ने आज क्या बात की वो भी आप सुन लीजिए. तशवीश की बात यह है कि इमरान नियाजी अपनी हरकत और सकनात की वजह से आज सिक्योरिटी मामलात पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता है. पहले तो ऑपोजिशन को ललकारता था, कभी अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट. मुझे बताएं ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यूरोपियन यूनियन को भरे जलसे में रकेटता है, लुटारता है. ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? अभी आपने देखा कि हमजा शहबाज को इस बात के ऊपर गिला है कि वज़ीर आज़म एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहे हैं और यूरोपीय यूनियन के ऊपर वो बात क्यों कर रहे हैं. दरअसल ये जो घबराए हुए चेहरे हैं, अभी मरियम नवाज़ की तो गुफ्तगू यहाँ पे सुनाने के काबिल ही नहीं है जो उन्होंने बातें कही हैं.
اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے. چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں, چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں, آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے, یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیے, پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں, جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں, کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہیں, یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فارن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں, دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں. الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے. تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے, یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی, خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی. اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے, چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے, ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں. ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں, ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں. ہم نے اپنی فارن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے. اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے. تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے. تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں, ہم ایک غلام بن جائیں, ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو. اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی. لہٰذا آج پورا پاکستان, وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا, تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں. کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا. اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا, اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے, یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21, 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے, اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی, ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں, اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا, ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں. اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے. اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے. وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام MNAs جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے, اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے. کل میں نے کہا تھا 4 یا 5 ہوں گے, آج امید ہے کہ ہمیں ایک اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا, تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں, ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے, اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے, تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا, یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ہم تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ, اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا.
تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا سارا؟ جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)(a) اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلیریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا، یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا، اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) لاگو ہوتا ہے. نہیں، اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے. جی یار، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ دو وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے یہ آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے؟ اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے، تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی ہاتھ ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا، کہ یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی، اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کبھی کوئی ڈینائل نہیں آیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے، تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا، تو اس کے بعد اس کی تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور ایم کیو ایم کی قیادت تو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں. اور یہ جو آرٹیکل 63(1)(a) ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)(a) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے، تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے، لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان، اور اس میں آپ نے بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اس بار اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ. یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا، اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا ہے، فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ پارٹی انٹیکٹ ہے، 189 لوگ موجود ہیں، جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن رہا، تو پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں، اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا. وہ تو اپوزیشن نے دکھانا ہے نا، وہ اپوزیشن دکھائے اپنے بندے. میں نے تو کہا تھا میڈیا کے سامنے پیش کر دیں. جی فہیم، ابھی ہم جو سارے لوگ ہیں، ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، یا باقی جو تمام لوگ ہیں، وہ بھی رابطے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ان کے ساتھ بھی بات چیت جو ہے وہ رہے گی، اور ہم ایک متحدہ قسم کا جو رسپانس ہے وہی دیں گے انشاءاللہ.